الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 9 تا 11 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت ثم نزعناها منه، پھر ہم اس سے کھینچ لیں وہ رحمت، انہ لیئوس کفور، بے شک وہ البتہ نا امید نا شکرا ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو نعماء نعمت، ضراء تکلیف کے بعد، مستہ جو اس کو پہنچی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، البتہ ضرور وہ کہے گا کہ مجھ سے تکلیف دور کر دی گئی، دور ہو گئی مجھ سے تکلیف. انہ لفرح فخور، بے شک وہ انسان البتہ اترانے والا، شوخی بکھیرنے والا ہو جاتا ہے. الا الذین، مگر وہ لوگ، صبروا جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک لہم مغفرۃ، یہی لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بڑا اجر ہے. اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی جانب سے رحمت، پھر ہم انسان سے اس رحمت کو کھینچ لیں، بے شک یہ انسان البتہ نا امید نا شکرا ہو جاتا ہے. اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو نعمت تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی، البتہ وہ کہتا ہے، البتہ وہ کہے گا
کہ مجھ سے تکلیف دور ہو گئی، بے شک وہ انسان البتہ اترانے والا، شوخی بکھیرنے والا ہو جاتا ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، یہی لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے عام انسانوں سے ایک شکوہ کیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت کی ذات نے انسانوں سے، انسانوں میں عام انسانوں سے شکوہ کیا اور حالات بیان فرمائے ہیں۔ اور وہ شکوہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھائیں، یہ رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت انسان کو اللہ اقتدار عطا فرما دے، رحمت ہے۔ کاروبار میں ترقی نصیب فرما دے، رحمت ہے۔ بچے اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے، رحمت ہے۔ کاشتکار کو کاشتکاری میں پیداوار زیادہ عطا فرما دے، رحمت ہے۔ فیکٹری اور ملز مالکان کو فیکٹری کی آمداد میں ترقی اور فراوانی نصیب فرما دے، نفع نصیب فرما دے، یہ رحمت ہے۔ خوشیاں اور خوشحالیاں اللہ جل شانہ نصیب فرما دے، یہ رحمت ہے۔ تو رحمت کی بہت ساری اقسام ہیں کہ اللہ جن کا تعلق انسان کے راحت، انسان کے سکون، انسان کی خوشی، انسانوں کی خوشحالی کے ساتھ وابستہ ہے، جن کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی طرف سے انسانوں کو رحمت چکھا دیں، ثم نزعناها من، پھر ہم ان سے اس رحمت کو، پھر ہم انسانوں سے رحمت کو چھین لیں، وہ رحمت جو کاشتکار کو کاشتکاری کی فراوانی میں عطا فرمائے، وہ رحمت جو انسان کو فیکٹری اور ملز اور کارخانوں کے نفع کی صورت میں عطا فرمائے، وہ رحمت جو آس اولاد کی فراوانی کی صورت میں عطا فرمائے، وہ رحمت جو دکانداری کی ترقی میں نصیب فرمائے، وہ رحمت جو خوشی اور خوشحالی کی صورت میں عطا فرمائی، اب اللہ جل شانہ اس رحمت کو اس سے کھینچ لے، اسے محروم کر دے، اسے محروم کر دے۔ پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان انہ لیئوس کفور، البتہ نا امید ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اللہ نے مجھے رحمت، جو نفع، جو نعمت عطا فرمائی، وہ بھی رب کی عطا تھی، اور اب وہ چھن گئی تو وہ بھی رب ہی کا فیصلہ ہے۔ تو جس وقت ملی تھی اس وقت بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، اور جس وقت وہ چھنی اس وقت بھی وہ صبر گزار بندہ بنتا۔ تو دونوں حالتوں میں اسے ہر حال میں اپنے رب سے ہمیشہ اس کی شکر گزاری میں رہتا، فرما برداری میں رہتا۔ لیکن عام طور پر انسانوں کی کیفیت یہ نہیں ہوتی، ان کے دل بھی شکوے کرتے ہیں، ان کی زبانیں بھی شکوہ کرتی ہیں، غلا کرتی ہیں کہ رب نے مجھ سے یہ نعمت کیوں چھینی، رب نے یہ اولاد مجھ سے کیوں چھینی، رب نے یہ کاروبار مجھ سے کیوں چھینا، رب نے یہ پیداوار میں نقصان مجھے کیوں دیا۔
اسے سوچنا یہ چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے اس سے کون سا بڑا گناہ ایسا ہو گیا کہ جس کی بنا پر اللہ جل شانہ نے اس سے اس نعمت کو چھین لیا، اس راحت کو چھین لیا، اس نفع کو اس سے چھین لیا، اس خوشی اور خوشحالی کو اس سے چھین لیا۔ کون سا اس سے بڑا گناہ ہوا؟ تو اس سے اللہ پاک سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہے۔ لیکن انسانوں کی عام طور پر یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اللہ اس کیفیت کا شکوہ فرما رہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار اور صبر گزار یہ بندہ کیوں بن کر نہیں رہتا، یہ نا امید کیوں ہو جاتا ہے اور یہ ناشکرہ کیوں ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی کوئی شخص نا امید نہ ہو، ہر وقت اپنے رب سے لو لگا کر رکھے، خوشحالی میں ہے تب بھی شکر گزار بندہ بن کر رہے، اور بدحالی آ گئی تب بھی صبر گزار بندہ بن کر اسی کا بن کر رہے، اسی کو مشکل کشا سمجھے، اسی کو حاجت روا سمجھے، اسے ہی نفع بخش سمجھے کہ وہی ذات مجھے نفع دینے والی ہے۔ تو دست تغیر اللہ کے سوا کسی کو نہ سمجھے۔ تو اللہ شکوہ فرما رہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے رحمت سے نا امید ہو کر ناشکری کرنا لگ جاتے ہیں، گلے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ تو زبانوں سے کرتے ہیں، کچھ دلوں میں رکھتے ہیں۔ ان کا دل بھی ناشکری کرتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور ان کی دل سے نکل کر وہ باتیں، وہ ارادے، وہ گلے، وہ شکوے، نا امیدی کے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں۔ کبھی تو تنہائی میں کر رہا، کبھی مجمع میں کر رہا، کبھی اپنوں میں کر رہا، کبھی بیگانوں میں کر رہا۔ تو اللہ کی رحمت سے ایسے الفاظوں کی ادائیگی کرنا جو اللہ رب العزت سے نا امیدی کا اظہار کر رہے ہوں، یہ بہت بڑا گناہ، اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ رب ہے، وہ چاہے تو کسی کو تکلیف دے، وہ چاہے تو کسی کو راحت دے، وہ کر سکتا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں رب کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے، رب کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ البتہ اگر ہم چکھائیں اس کو نعمت، تکلیف کے بعد، پہلے تکلیف دی تو یہ نا امید ہو گیا، یہ ناشکرہ ہو گیا۔ اب اللہ فرما رہے پہلے رحمت عطا فرمائی تو نا امید ہو گیا، ناشکرہ ہو گیا۔ اب کیونکہ عام طور پر جب انسان کو خوشحالیوں کی فراوانیاں ہوتی ہیں، وہ ذکر میں، اذکار میں، عبادات میں، اخلاقیات کے دائرے سے وہ نکل باہر ہوتا ہے عام طور پر، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، وہ ایسا نہ ہو۔ وہ ان حالات میں بھی، خوشحالیوں میں بھی عاجزی اس میں رہے، انکساری اس میں رہے، اور پہلے سے بھی زیادہ وہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ لیکن یہ دنیا کی فراوانی انسان کو اللہ کی عبادت سے عام طور پر دور کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر ہم رحمت کے بعد، اس نعمت کے بعد، جو ہم تکلیف کے بعد ہم اس کو نعمت سے نواز دیں، جو تکلیف اسے اگر ہم پہنچائیں، اور اس تکلیف، مصیبت، پریشانی اور غم اور بدحالی کے بعد اسے نعمت عطا فرمائے، مست ہو، اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی، تو البتہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے تکلیف دور ہو گئی، مجھ سے تکلیف دور ہو گئی، مجھ سے ضرر ختم ہو گیا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جب انسانوں کے عام طور پر کیفیت یہ ہوتی ہے، عام انسانوں کے جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، جب ان کو غم پہنچتے ہیں، جب اپنوں کی جدائیاں ہوتی ہیں، جب کاروباروں میں نقصان ہوتے ہیں، پھر تو صدقات کی بھی بھرمار ہوتی ہے، پھر تو صدقات کی بھی بھرمار ہوتی ہے، پھر تو سجدوں کی بھی بھرمار ہوتی ہے، پھر تو تلاوت قرآن کی بھی بھرمار ہوتی ہے، پھر تو ذکر اور اذکار کی بھی بھرمار ہوتی ہے۔ ہر وقت اللہ ہی کو یاد کر رہا،
تو ایسے بھی خوش نصیب ہے جن کو یہ توفیق مل جائے، ورنہ عام طور پر ان حالات میں بھی وہ طعنہ اور تشنیع کا نشانہ اللہ کی ذات کو بناتے ہیں کہ اللہ نے کیا مجھ ہی پر یہ مصیبت ڈالنی تھی، کیا اللہ نے مجھ ہی کو اس تکلیف میں مبتلا کرنا تھا، الیاذ باللہ۔ تو اس طرح کے گلے شکووں میں بساقت اور بھی زیادہ وہ ضد پر انا پرستی پر اڑ جاتا ہے اور جم جاتا ہے۔ لیکن وہ اگر تکلیف میں اللہ کو گڑ گڑائے تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن عام طور پر جب یہ اللہ کی اس نعمت کو حاصل کر کر تکلیف میں، پریشانی میں اور غم میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اس کی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی بیماری کو دور رفع دفع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر یہ کیا کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے پھر اس کی عام طور پر عام انسانوں کی اس کیفیت کا ذکر فرمایا جو عام طور پر ہوا کرتی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے وہ تکلیف دور ہوگی، وہ پریشانی دور ہوگی۔ اب جب پریشانی دور ہو گئی پھر یہ کیا کر رہا، انہو لفرح فخور، پھر یہ اترانے لگا، پھر یہ اکڑنے لگا، پھر یہ شیخیاں بکھارنے لگا، غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، بڑائی میں آ گیا، اور کہتا ہے کہ میری تو یہ ہاتھوں کی کمائی ہے، میری تو یہ اپنی محنت کا ثمرہ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس قدر یہ غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے باجوز ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکالیف کن کو پہنچی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی جماعت کو، پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کو جو ان کے قریب تھے، پھر ان لوگوں کو جو ان کے قریب تھے، پھر ان لوگوں کو جو ان کے قریب تھے۔ تو سب سے زیادہ پریشانیاں اور غم اللہ کے نبیوں کو پہنچے، اور نبیوں میں بھی سب سے زیادہ پریشانیاں اور تکالیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہنچی۔ پھر دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام، اور پھر نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا آقا جو تھا امیہ بن خلف، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے انگارے سلگاتا ہے، جس طرح کے کوئلے کے انگارے ہوتے ہیں، کیکر کی لکڑی کے ہم انگارے بنا کر سلگا لیا کرتے ہیں عام طور پر سردیوں میں۔ آج کل تو ہیٹر آ گئے، پہلے ایسا ہوتا تھا جب یہ گیس نہ آیا تھا، انگارے اور لکڑیوں کے آگ سلگائی جایا کرتے۔ تو اس وقت سعانہ نامی لکڑی عرب میں ایک مشہور تھی، جس کو سلگا کر انگارے بنا کر جس کو سلگا لیا جایا کرتا تھا، دیر تک وہ سلگا کرتے تھے۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مبارک سے ان کے کرتے کو اتار لیا کرتا یہ بدبخت امیہ بن خلف، اور پھر آپ کو ان انگاروں پر لٹایا جاتا۔ پھر آپ کو لٹا دینے کے بعد آپ کے سینے پر چڑھ جاتا اور پھر اچھلتا اور کودتا۔ آپ اندازہ کیجئے کس قدر تکالیف ان کو پہنچائے گی۔ لیکن اور کیا کہتا، چھوڑ دے اس کلمے کو۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو چاہے مجھے قتل کر ڈال لیکن کلمے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جس قدر ان کے ایمان مضبوط تھے اس قدر ان پر آزمائشیں اور مصائب بھی اتنی زیادہ تھی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں قوت برداشت کم ہے اور اسی اعتبار سے ہم پر آزمائشیں بھی کم ہیں۔ ان کی آزمائشوں کی طرف ہم نظر رکھیں تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر ہم میں سے کسی کو ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا تو کیا ہم ان پر پورا اتر سکتے تھے؟ نہیں۔ ایسے لوگ بھی گزرے کہ جن کو ناف تک زمین میں دھسا دیا جاتا، پھر ان سے کہا جاتا کلمہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ وہ کہتے نہیں، کلمے کو نہیں چھوڑ سکتے۔
اور ان کے سر پر آری چلائی جاتی اور جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، کلمہ وہ نہ چھوڑتے۔ ایسے لوگ بھی اس دھرتی پر گزرے ہیں ایمان میں پختگی کے اعتبار سے۔ پھر ایسے لوگ بھی گزرے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا جاتا اور پھر لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچا جاتا، سر سے لے کر پاؤں تک، ان کی کھال انتڑیوں سمیت ہڈیوں تک ان کی نوچ لی جاتی اور ان سے کہا جاتا کلمے کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے چاہے کچھ بھی کر لو کلمے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ایسا ہوا، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ انسانوں میں ایسے انسان گزرے ہیں جن کو ان آزمائشوں کا ایمان والوں میں ایسے ایمان والے گزرے ہیں جن کو ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے حق کو نہ چھوڑا۔ وہ شہید ہو گئے، انہوں نے جسموں کے 2 ٹکڑے کروا لیے، وہ انگاروں پر لیٹ گئے، انہوں نے لوہے کی کنگھیوں سے اپنے کھالوں کو اتروا لیا، اپنی رگوں کو اتروا لیا، لیکن انہوں نے کلمہ حق کو نہ چھوڑا۔ ایسے لوگ اس دھرتی پر گزرے۔ ہم تو لذات کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم کیا تصور اور یقین کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ایمان کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو اپنی دنیا داری سے ہی فرصت نہیں ملتی، دنیا کی لذتوں کی سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ ایسے ہم مگن ہو گئے اس دنیا داری، عہدوں اور اقتدار کی ہوس اور لالچ میں کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہ رہی، ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کی کوئی فکر ہی نہ رہی۔ یہ مذہب اسلام ہماری نظروں میں حقیر بن گیا کہ ہم اس کی قدر